بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ وقت جب کرد عیسائیوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے غوث اعظم سے مردہ کو زندہ کرنے کا معاوضہ طلب کیا۔ حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث اعظم میں نقل کیا گیا ہے کہ نائب مصطفیٰ تاجدار بغداد پیر ثانی قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستان علاقہ میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء ولی کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں کوئی شک ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے آپ امت محمدی کے علماء کرام ولیوں میں سے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو جب جانیں گے جب آپ بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ربانیین یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ قبر شک ہو گئی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کیا اور پوچھا، کیا قیامت ہو گئی؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ابھی قیامت نہیں ہوئی، بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا۔ میرا حال اچھا ہے اور اس دین اسلام ہی برحق ہے اور فلاح، کامرانی اور نجات کا دار مدار اسی دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم واپس ہو جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ عظیم کرامت دیکھ کر وہاں موجود تمام کردوں نے اس عالم میں اسلام قبول کر لیا اور اس طرح کرد قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے۔ پھر یہ لوگ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی کرد قوم سے تھا۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر غوث اعظم سے بیعت ہوئے اور بعد میں ملک شام کی زندگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بنے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔